امام حسین علیہ السلام اصل میں پروردیے آغوش نبوت و رسالت ہیں. لہٰذا اگر اسلام کی تعلیمات کی حفاظت کسی شخصیت نے اس دور میں یعنی 60 ہجری کے دور میں کرنی ہے تو وہ روئے زمین پر حسین ابن علی ہیں. حسین ابن علی علیہ السلام نے اس سے پہلے 58 اور 59 ہجری میں منا کی سرزمین میں تمام قبائل، تمام بڑے بڑے علماء، تمام بڑے بڑے مؤثر لوگوں کو منا کی سرزمین میں دعوت دی تھی. دعوت دینے کے بعد وہاں پر ان کے سامنے یزید کی آنے والی حکومت کے خد و خال رکھے تھے، اور رکھنے کے بعد وہاں پر فرمایا تھا کہ میرے نانا کے دین کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور تم خاموش ہو. جب سب نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں تو فرمایا کہ اب میں اپنے پروگرام کا اعلان کروں گا اور تم لوگ میرا یہ پیغام عام مسلمانوں تک پہنچاؤ جہاں جہاں جا سکو کہ حسین ابن علی یزیدیت کے مقابلے میں خاموش رہنے والے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے نکلنا ہے اور قیام کرنا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام کو جائیداد نہیں چاہیے تھی، ان کو حکومت نہیں چاہیے تھی، ان کو جان نہیں چاہیے تھی. ان کا تو سب سے بڑا مطمع نظر یہ تھا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی مصداق بنے، جو کہ سورہ فجر کی وہ آیت ہے جس کے شان نزول کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیت خود امام حسین علیہ السلام کے بارے میں اتری ہے. تو لہٰذا انہوں نے اس رستے کا انتخاب کیا جو رستہ حضرت ابراہیم انکمپلیٹ چھوڑ کر چلے گئے تھے اللہ کے حکم سے. لہٰذا اس کی تکمیل شہادت حسین سے ہونی تھی، اور حسین ابن علی نے تا قیام قیامت دو واضح رستوں کو انسانوں کے سامنے رکھ دینا تھا کہ ایک طرف مظلومیت کے ساتھ شہادت اور دوسری طرف ظلم کے مقابلے میں خاموشی کا رستہ ہے. حسین حسین یا حسین